بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش کی چیز جو ہوگی، سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ فتنہ فتن سے ہے، جس کے معنی ہے سونے کو آگ میں ڈال کر کے اس کی صفائی کرنا، تاکہ جو سونا نہیں ہے وہ اس سے جدا ہو جائے۔ لیکن اصطلاح کے اعتبار سے فتنہ کہنے لگے ہر ایسی مشکل چیز کو، ہر ایسے مشکل اور پریشان کن امر کو کہ جس میں انسان پھنس جاتا ہے تو اسے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، ہر ایسے امر کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ عورت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کے اندر کوئی خرابی یا گندگی ہے جس کی وجہ سے وہ فتنہ ہے، نہیں، بلکہ اس سے عورت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ آدمی کے لیے فتنہ وہی چیز ثابت ہوتی ہے جو قیمتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورتوں کو اور عورتوں کے لیے مردوں کو پیدا فرمایا، تو مردوں کے لیے عورتیں قیمتی چیز ہیں، اس وجہ سے لوگ اس کے حق میں فتنے میں پڑ گئے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو انسان کے لیے ایک نفع بخش چیز بنایا، اس دنیا میں نیک عمل کریں گے تو آخرت میں اس کا اچھا اجر پائیں گے۔ اب یہ دنیا انسان کے لیے فتنہ بن گئی، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دنیا بہت بری چیز ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہمارا استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے، ہمارے جو برتنے کا طریقہ ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مردوں کے لیے سب سے بڑا نقصان دہ فتنہ ہے، لیکن وہ میرے بعد ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر کا زمانہ تھا، خیر القرون کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں عورتوں کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ نہیں تھا۔ بعد میں عورتوں کا فتنہ بڑا فتنہ سمجھا جانے لگا، لوگ عورتوں کے حق میں فتنے میں پڑ گئے۔ اب اگر بے شادی شدہ ہے تو وہ عورتوں کے حق میں وہ فتنہ بن جاتا ہے۔ اب تاکہ جھانکی کرتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، ایک فتنہ ہے۔ شیطان بہکاتا ہے عورتوں کو لے کر کے، عورتوں کو اگر عورتیں کسی کام اور ضرورت سے بھی باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو ملمع کر کے، بناؤ سنگار کرا کے مردوں کی نگاہ میں زیادہ مزین کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے عورت مردوں کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ بیوی شوہر کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ اب شوہر کوئی بھی کام کرے، گھر والے مرد پر بہتان اور الزام لگاتے ہیں کہ بھائی بیوی کی بات میں آ کر کے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، تو وہ بیوی مرد کے لیے فتنہ ہے۔ بیٹی باپ کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ اب بیٹی کی محبت میں باپ اس کو کچھ، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، اس کو کچھ آزادی دیتا ہے، یا کچھ اور نیک مقصد سے اس کو اچھے کپڑے وغیرہ پہناتا ہے، لیکن کبھی وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ سے لڑکیاں گمراہ ہو جاتی ہے، بہک جاتی ہے نا۔ تو ہر عورت مرد کے لیے فتنہ ہو سکتی ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عورت فتنہ ہے، بلکہ مردوں کے طور طریق کی وجہ سے عورت سبب فتنہ ہے۔ اس وجہ سے شریعت کے احکام جس طرح سے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حق میں جو ہدایتیں دی ہے
اس پر اگر عمل کیا جائے تو ایسی صورت میں اس فتنہ سے بچا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جو اگلی حدیث ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فانظروا کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا شیریں اور سبز ہے، ہری بھری رنگ رنگینی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تبارک تعالی شانہ تم انسانوں کو اس دنیا میں اپنا نائب بنایا ہے، فَيَنْظُرُ، تاکہ اللہ جل شانہ دیکھیں کیف تعملون، دنیا میں کیسے عمل کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اور دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں میں تھا۔ اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ دنیا کے فتنہ ہونے کو سمجھایا۔ میں نے بتایا کہ جو چیز جتنی اہم اور قیمتی ہوتی ہے لوگ اتنے ہی اس کے فتنے میں پڑتے ہیں۔ آدمی کوئی مٹی کے لیے فتنہ نہیں کرتا، کیچڑ کے لیے فتنہ نہیں کرتا، زمین جائیداد کے لیے کرتا ہے، اس لیے کہ قیمتی چیز۔ تو اسی طرح سے دنیا کو اللہ جل شانہ نے دار العمل بنایا۔ اب دار العمل بنایا، یہاں آخرت کے لیے کام کرنا ہے، لیکن آخرت کے کام کرنے کے بجائے ہم دنیا کی رنگ رنگینیوں میں پھنس جائیں، دنیا کی شیرینی اور مٹھاس کو چکھنے میں لگ جائیں، دنیا کی ہریالیوں کو دیکھنے میں لگ جائیں، تو ظاہر سی بات ہے دنیا ہمارے لیے فتنہ بن گئی، مصیبت کا سامان بن گئی۔ یا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی بڑا شاپنگ مال ہو جس میں طرح طرح کی روشنیاں، لائٹیں، بجلی کے بلب اور قمقمے لگے ہوئے ہوں، ہر طرح کی آرائش اور زیبائش کی گئی ہو، ہزاروں طرح کے سامان شاپنگ کے لیے اس میں رکھے گئے ہوں۔ اب اگر کوئی اس شاپنگ مال میں جا کر کے وہاں کی خوبصورتی کو دن رات دیکھتا رہے تو کیا شاپنگ مال کے جو مالکان ہیں اس کو وہاں رہنے دیں گے؟ کیا شاپنگ مال کے مالکان اس سے راضی اور خوش ہوں گے؟ تو یہی حال اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت رنگ رنگینی اور خوبصورت چیز بنایا، لیکن اللہ نے ہمیں ان خوبصورتیوں میں مشغول ہونے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب اگر ہم اس کی خوبصورتی میں پڑھ کر آخرت کو بھول جاتے ہیں، آخرت کے لیے عمل کرنے کو بھول جاتے ہیں، تو ہم دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ یہی حال عورتوں کا ہے کہ عورتوں کو اللہ جل شانہ نے مردوں کے لیے خاص طور پر آرام کی چیز بنایا ہے، اطمینان و سکون کی چیز بنایا ہے، لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق عورتوں کے ساتھ برتاؤ نہ کیا جائے تو عورتیں مردوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچو، یعنی اس کو فتنہ بنانے سے بچو۔ اگر دنیا سے بچے گا تو جائے گا کہاں بھائی؟ آخرت کے لیے عمل کہاں کرے گا؟ تو دنیا ہی میں تو کرنا ہے۔ عورتوں سے بچو، یعنی عورتوں کو فتنہ بنانے سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا تھا۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو گمراہی شروع ہوئی تھی وہ عورتوں کے معاملے کو لے کر کے ہوئی تھی۔ اس کے ذیل میں محدثین نے، شارحین نے دو واقعہ لکھا ہے۔ پہلا واقعہ جو حاشیہ میں بھی لکھا ہے، حاشیہ نمبر 7 میں فرمایا وَهُوَ مَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ طَلَبَ مِنْهُ ابْنُ أَخِيهِ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ أَن يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ فَأَبَىٰ فَقَتَلَهُ لِيَنْكِحَهَا، کہ ایک شخص نے اپنی چچازاد بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے چاچا نے انکار کر دیا کہ نہ، نکاح نہیں کروں گا اس سے، تو اسے نکاح نہیں کرانے۔ تو بھتیجے نے اس چاچا کا کام تمام کر دیا، اسے قتل کر دیا تاکہ اپنی چچازاد بہن سے نکاح کر لے۔
چنانچہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں جو آیا ہے واقعہ بقرہ والا، ذبح بقرہ والا، وہ اسی سلسلے میں آیا. اب لوگوں میں ہڑبونگ مچا کہ بھائی کیوں قتل کیا، کس نے قتل کیا، کسی نے دیکھا نہیں تھا. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے موسیٰ کوئی ایسا کام کیجئے کہ ہمیں پتہ چل جائے قاتل کون ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی. اللہ عز و جل نے فرمایا ایک گائے ذبح کر لو اور اس گائے کی دم سے میت کو مارو. جب میت زندہ ہو جائے گا اور وہ قاتل کا نام بتا دے گا. اب بنی اسرائیل اپنی عادت کے مطابق اس میں نوک جھونک کرنے لگے. وہ گائے کیسی ہوگی، اس کی عمر کتنی ہوگی، ہل جوتا گیا ہوگا یا نہیں، اس کا رنگ کیسا ہوگا، ہے نا. بہت سارے سوال کیے، آپ تفسیر میں پڑھ چکے. تو یہ پہلا فتنہ تھا کہ اس شخص نے قتل کیا ہے، ناجائز قتل کیا، اور اس کا سبب کہ کون بنا، عورت بنی. اس وجہ سے سب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل کا عورت سے شروع ہوا. اور ایک دوسرا قصہ لکھا ہے صاحب مرقات وغیرہ نے، جو بلعام بن باعور کا، وہ بھی تفسیر کی کتاب میں آ چکا ہے. بلعام بن باعور یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر کے اپنے وطن اصلی کنعان کو چھڑانے کے لیے روانہ ہوئے، ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے بڑے مجاہدین کا گروپ تھا، جماعت تھی، لشکر کو ساتھ لے کر کے جا رہے تھے. جب کنعان میں رہنے والے لوگوں کو پتا چلا کہ اب ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے آ رہا ہے، تو ان لوگوں نے اپنے ایک بڑے صوفی بلعام بن باعور سے درخواست کی کہ تم بد دعا کر دو. بلعام بن باعور نے کہا کہ ارے وہ اللہ کے نبی ہیں، میں ان پر کیسے بد دعا کر سکتا ہوں. کہتے ہیں کہ وہ مستجاب الدعوات تھا، اسے اسم اعظم کا پتہ تھا، علم تھا. چنانچہ اس نے منع کر دیا، لیکن اس کے لوگ بہت ہی زیادہ الہا اور اصرار کے ساتھ تیار کر لیا کہ ہاں بد دعا کرے گا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف. تو مجبور ہو کر وہ اپنے گدھے پر روانہ ہوا ایک مبارک پہاڑ پہ جا کر کے بد دعا کرنے کے لیے. قصہ مختصر پڑھ چکے ہیں تفسیر میں کہ جب گدھا جا رہا تھا بار بار بیٹھ جا رہا تھا، بار بار گدھے کو مار رہا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے گدھے کو گویا ہی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت دی اور کہا کہ کیوں اتنا مار رہا ہے، نبی کے خلاف اس طرح سے بد دعا کرنا صحیح نہیں ہے. لیکن نہیں مانا اور آخرکار پہاڑ پہ جا کے بد دعا کرنے لگا. لیکن وہ بنی اسرائیل پر بد دعا کرنے کے بجائے خود اپنی قوم پر بد دعا کرتا تھا. لوگ چلا اٹھے کہ ارے بلعام کیا کر رہا ہے تم، ہمارے اوپر بد دعا بھیج رہا ہے. تو نے کہا میں کیا کروں، زبان میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تم نے مجھے بھی برباد کیا اور میری آخرت کو بھی برباد کیا. چنانچہ بلعام بن باعور نے کہا کہ جب ہمارا سب کچھ تباہ ہو گیا تو تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس سے تم بنی اسرائیل پر کامیابی حاصل کر سکتے ہو. کہ چند عورتوں کو تیار کر کے اس کو کچھ سامان وغیرہ دو کہ بیچنے کے بہانے وہ بنی اسرائیل کے لشکر میں جائیں، اور وہ بہانہ تو بیچنے کا ہو لیکن ان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا ارادہ ہو. چنانچہ ایسی عورتیں کئی ساری گئی اور ایک سردار جو کسی قبیلے کا سردار تھا اس عورت کے جال میں آ گئی، اس کے ساتھ منہ کالا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، کہنے لگا اے موسیٰ کیا یہ عورت میرے اوپر حرام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک حرام ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو دکھا کر کے کہ اپنے خیمے میں لے گیا اور اس کے ساتھ غلط کاری کی. پھر اللہ جل شانہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا. ایک دن میں 70,000 بنی اسرائیل مارے گئے. تو اس طرح سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل کا عورتوں سے شروع ہوا. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بنی اسرائیل كانت فی النساء.